حضرت مولانا عبدالشکور الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے خطاب میں حاجی مانک رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ کنڈی ضلع نواب شاہ تحصیل پڑعیدن سے 15 میل دور ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں مرزائیوں نے چیلنج کیا کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے۔ مولانا لال حسین اختر وہاں پہنچے۔ سندھ کے تمام بڑے علماء چیئرمین وہاں پہنچے۔ ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ مولانا لال حسین اختر نے اپنی پہلی ٹرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں آج ثابت کروں گا مرزا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، الہام بھی جھوٹے تھے، وہی بھی جھوٹی تھی، پیش گوئیاں بھی جھوٹی تھی، وہ بھی جھوٹا تھا، اس کی تمام کتابیں جھوٹی تھیں۔ جو مرزائی مقابلے میں تھا اس کا نام عبدالحق تھا۔ اس بدبخت کو اس لائن کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہاں پر چونکہ اس کی زمین تھی بہت سارے اس کے مزارے تھے۔ مرزائیوں کی ایک بستی تھی، وہ بندوقوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا میں بھی ثابت کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا میں بھی ثابت کروں گا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا۔ شور پڑ گیا۔ اس نے جو الفاظ کہے مسلمان جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف بندوقیں تھیں، کچھ حالات ایسے تھے، پولیس بھی تھی، بات ٹل گئی، لڑائی نہ ہوئی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، مرزائی چلے گئے۔ مناظرہ یہاں پر ختم ہوا کہ جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے، وہ معافی مانگیں جس نے ہمارے سینے پر مونگ ڈلے ہیں، ہمیں اس نے چوری سے ذبح کر دیا ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہے۔ یہ جملے اتنے سنگین ہیں کہ ہمیں موت آ جاتی، یہ جملے ہمیں برداشت نہ کرنے پڑتے۔ مسلمان روتے ہوئے گئے۔ مانک کہتا ہے میں اپنے گھر گیا، یہ ہماری قوم کا شہر تھا۔ یہ بات ساری بستی میں پھیل گئی کہ عبدالحق نے اتنی گستاخی اور اتنی زبان درازی کی ہے، اتنی بے ادبی کی ہے، اتنی بکواس کی ہے، ہر مرد کی زبان پر یہی بات تھی۔ حاجی مانک کہتا ہے میں گھر آیا تو میرا گھر بدلا ہوا تھا، میری بچیاں رو رہی تھیں، میری بیوی کا رخ ایک طرف تھا، میں نے پانی مانگا، بیوی نے نہ دیا، میں نے بیوی سے کہا پانی دو، وہ بات ہی نہ کرے۔ اندر سے کنڈی مار کر کہنے لگی مالک تیری سفید داڑھی، اسی سال تو حج کر کے آیا ہے، گنبد حضرہ پر تو روتا رہا، مجھے ساتھ لے گیا تھا، تو نے اپنے محبوب کریم کے متعلق یہ جملہ سنا، بے غیرت زندہ واپس آ گیا، تو بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میں تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے اجازت دے دے، میں میکے جا رہی ہوں، یہ بیٹیاں تیری بیٹیاں نہیں ہیں، میں اس بے غیرت کو اپنا خاوند نہیں بناتی، میری بیٹیاں تجھے ابا نہیں کہیں گی۔ اتنی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سن کر تو زندہ لوٹ آیا، مر نہیں گیا۔ حاجی مانک کہتا ہے اس جملے نے میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اسپرٹ بھر دی، مجھے کرنٹ سا لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ آقا دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے جوش مارا، میں پھر بے خود ہو گیا، میں نے کلاڑی اٹھائی اور اس مرزائی عبدالحق کی طرف چل پڑا، کلاڑی ہاتھ میں لے لی، اور تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پستول ریوالور وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ یا مصطفیٰ یا گستاخ، آج بھونکنے والا کتا زندہ رہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جان دے دے گا۔ سیدھا گیا، عبدالحق پھر رہا تھا، اس کو خیال بھی نہ آیا یہ بوڑھا مجھے کچھ کہے گا۔ 50 سال حاجی مانک کی عمر تھی، سفید داڑھی تھی، کہتا ہے کہ میں ویسا بوڑھا ہوں مگر دل جوان تھا، خون میرا جوان تھا، رگوں میں جو خون تھا وہ جوان تھا۔ میں نے عبدالحق کو قریب جا کر کہا او گستاخ، او مرزائی کتے، او مرتد، آج تیرا آخری دن ہے، تو بچ نہیں جائے گا، تگڑا ہو جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔
اس سے میرے ہاتھ میں کلاڑی دیکھی تو دوڑنے لگا، پاؤں میں ڈھیلا اٹکا تو منہ کے بل گرا۔ ڈھیلا نہیں اٹکا تھا، قدرت نے دھکا دیا۔ میں پاس پہنچ گیا، میں نے کلاڑی کے وار کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کو جوتے سے سیدھا کیا، میں نے اس کے سینے پر کلاڑیاں ماری۔ میں زور سے وہاں کہتا رہا کہ اس سینے میں نبی کا کینہ ہے۔ پھر میں نے دماغ پہ کلاڑی ماری، میں نے کہا تیرا دماغ خراب تھا۔ پھر میں نے زبان کو پکڑ کر کلاڑی سے کاٹا، میں نے کہا یہ بھونکتی تھی۔ پھر میں نے انگلی کو لکڑی پر رکھ کر کاٹا، میں نے کہا جب تو نے گستاخی کی تھی تو انگلی مدینے کی طرف اٹھائی، میں اس انگلی کو کاٹ دوں گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ حاجی مالک کہتے ہیں میں نے اس کو ختم کیا، میرے کپڑے اس کے خون سے خون آلودہ ہو گئے۔ پلید خون سے، مرتد کے خون سے نفرت آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ میں سیدھا تھانے چلا گیا، قریب تھانہ تھا۔ تھانے دار نے مجھے دیکھا کہ سر پر پگڑی نہیں، ہاتھ میں کلاڑی ہے، کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ تھانے دار مجھے جانتا تھا، میں شریف آدمیوں میں شرمار ہوتا تھا، میں کبھی کبھی مسجد میں اذان بھی دیتا تھا۔ تھانے دار نے کہا مالک خیر ہے؟ میں نے کہا کل جس کتے نے، جس مرتد نے، جس لعین نے، جس گستاخ نے گستاخی کی تھی، الحمدللہ آج وہ زبان خاموش ہو چکی ہے، اس کے خون کو کتے چاٹ رہے ہیں۔ مجھے ہتھکڑی لگاؤ، مجھے گرفتار کرو۔ تھانے دار خود کانپنے لگا، رونے لگا، اپنی ٹوپی اتار کر میرے پاؤں میں ڈال دی، کہنے لگا میں تجھ کو گرفتار کر کے محمد عربی رسول کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مرحوم ہو جاؤں۔ پولیس والے دوڑ دوڑ کر حاجی مان کے لیے دودھ لا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سے وہ کارنامہ نہ ہو سکا جو ایک بوڑھے نے کر دیا۔ حاجی مان کہتا ہے ہم تجھے مجرم کہیں یا محمد کا عاشق کہیں، ہم تجھے ہتھکڑی لگا کر کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ میں حکومت کو پٹی اتار کر دے دوں گا، مگر تجھے گرفتار کر کے محمد عربی رسول کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں اوپر اطلاع دیتا ہوں مالک تو میرا مہمان ہے، تو قاتل نہیں، محمد عربی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ حاجی مالک کہتا ہے انہوں نے میری بڑی خدمت کی، سکھر پولیس کو اطلاع دی، وہ بھی آئے، میرے قریب کوئی نہ آیا۔ مجھے کہا کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے ہم عورتوں کو پکڑتے ہیں، آج تک ہم نے ڈاکو پکڑے، آج تک ہم نے چور پکڑے ہیں، آج اس کو لے جا رہے ہیں جس کے دل میں محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ مانا کہتا ہے میں سکھر کی جیل میں گیا تو تمام ڈاکو اکٹھے ہو گئے، دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ کہنے لگا میں نے ماں کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے بہن کو قتل کیا، ایک نے کہا میں نے باپ کو قتل کیا۔ مالک تیری قسمت کا کیا کہنا، تو نے محمد رسول کریم سرکار دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے جیل تو یہ ہے کہ جس سے خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ، کوئی دودھ لا رہا ہے، دودھ لا رہا ہے۔ پتہ چلا تو محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ قاضی صاحب روتے رہے، فرمایا ہم تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ مانے کہتا ہے رات کو میں کوٹری میں سویا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراتے ہوئے زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قربانی کا پیغام پہنچ چکا ہے، مالک نہ گھبرا، وکیل نہ کرنا، وکالت میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا۔ حاجی مانک تیری غیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں تیری پیشانی میں چوم لوں، تو نے ساری زندگی میں جو کارنامہ کیا ہے، رشتے بھی اس پر رشک کر رہے ہیں۔ مقدمہ ہوا،
لندن تک کے وکیل آئے، پورا ربوہ چناب نگر جھونک دیا گیا، پیسوں کے انبار لگ گئے، یہ سارے جمع ہوئے۔ ادھر وکالت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بیانات ہوئے، وکیلوں نے کہا آپ یہ بیان دے دیں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ مالک نے کھڑے ہو کر کہا میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کلہاڑی اب بھی موجود ہے، جو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس پر میں یہی کارروائی کروں گا۔ 3 سال مقدمہ چلا، جج نے جو فیصلہ لکھا وہ سن لو۔ جج نے جب حالات سنے اس نے فیصلہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی کا عاشق، پیغمبر، رسول کریم، سرکار دو عالم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عبدالحق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، حاجی مانک دیوانہ بن گیا۔ حاجی مانک کی عقل ٹھکانے نہ رہی، حاجی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اس وقت قتل کیا جب اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی۔ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ نبی کا دیوانہ ہے، میں دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں کرتا۔ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ سبحان اللہ۔